سمجھا دیا بھئی میں نہیں آؤں گا، جب جج بلائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ خیر کچہری لگی ہوئی تھی، عدالت لگی ہوئی، جب آئے نا میرے اور آپ کی امام کی باری تو جج نے کہا کہ احمد رضا بن اب جو ہے نکی علی کو بلایا جائے، اردری کو کہا تو اردری نے کیا کہا، توجہ کر رہے ہیں؟ جج ادھر بیٹھا جیسے میں بیٹھا ہوں، اردری نے یہاں سامنے کھڑے ہو کر کہا احمد رضا بن مفتی نکی علی خان حاضر ہو۔ اور جج نے کہا پاگل ہو گئے، یہاں وہاں اعلان کرنا ہے، یہاں اعلان کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرا امام یہی تو کہتا ہے نا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، ابھی سمجھ شاید نہیں ہے کچھ لوگ، آ گئی ہے، دوبارہ دہرا دو۔ وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ دہرا دو۔ آپ نے سمجھا دیا تھا نا، جب جج نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کو بلایا جائے، جب جس کو بلایا جاتا تو اردری جو ہے عدالت کے دروازے پر جا کر آواز دیتا نا فلاں ابن فلاں، تو جج نے کہا شاہ احمد رضا خان کو بلایا جائے، تو وہ چونکہ آپ کو مرید تھا، آپ کی طرف سے سب کچھ سمجھ چکا تھا، وہ جج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کانوں میں انگلی دے ڈالی، کانوں میں یوں گھما رہا تھا انگلی، کہہ رہا تھا احمد رضا ابن مفتی نکی علی خان عدالت میں حاضر ہو۔ زور سے کہا، جج کے کان پھٹ رہے تھے۔ اس نے کہا یہاں کیوں بلاتا ہے، خدا کے بندے وہاں بلاؤ۔ اس نے کہا میرا امام تو یہی کہتا ہے نا کہ اذان باہر دو، دروازے پر دو۔ مولوی تو آیا ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو پتا ہے، باہر دو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جمعہ شروع ہونے والا۔ اللہ اکبر، یہ ظرافت تھی، اللہ اکبر، کیا علم تھا، کیا کمال تھا سمجھانے کا، ان کا ایمان، ان کا تقوی۔ یہ صرف ظاہری یہ فقہ کے ماہر نہیں تھے، یاد رکھیں۔ ایک اور بات بتانے چلا ہوں، اللہ اکبر، فقہ حدیث کے تو ماہر تھے ہی تھے، تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا 108 جیسے علامہ بتا رہے ہیں، بعض نے کہا 72، اس میں علم توقید بھی آ جاتا ہے، علم جفر بھی آ جاتا ہے، علم فلکیہ، علم سائنس، فزکس، کیمسٹری، جو بھی علوم تھے سب کے سب اعلیٰ حضرت اس کے ماہر تھے۔ مسلمانوں کے وہ سب سے پہلے مسلم سائنسدان۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا، یہ اب بتاتے ہیں کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی، بتا دیتے ہیں نا۔ آؤ فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو، کبھی میرے پاس آؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے اس تھیوری کو بتا دیا تھا کہ اس طرح اعلیٰ بنے گا، تیار ہوگا، وہ بتا دے گا۔ اللہ اکبر۔ البرٹ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس وقت کہا تھا فلاں دن جو ہے اللہ اکبر قیامت آ جائے گی، لوگ بھاگے آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور فلاں جو ہے سائنسدان ہے، بہت بڑا نام ہے، امریکہ کا ہے، اس سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہے، وہ علم توقید کا، علم اعداد کا ماہر ہے۔ تو وہ ایسے کہہ رہے، آپ نے قلم اٹھایا، حساب کتاب ہے، اس نے کہا جاؤ، آپ نے فرمایا اخباروں میں اشتہار دے دو، اس دن قیامت کیا، احمد رضا کا علم یہ کہتا ہے، علم توقید میں جو ہے اعداد، کہ اس دن ایک پتا بھی نہیں گرے گا، اس دن ایک پتا بھی نہیں گرے گا۔ اللہ اکبر۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہو، انڈیا کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب متحدہ ہندوستان تھا نا، اس کے پرنسپل کون تھے؟ وائس چانسلر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر ضیاء الدین، وہ ان کا مضمون جب وہ جو اسپیشلسٹ نا وہ ریاضی کے تھے، ہوتے ہیں نا کوئی فزکس کا، کوئی کس طرح ایم فل پی ایچ ڈی کر رکھا ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ ریاضی کا ڈاکٹر تھا۔ اتفاق یہ کہ ایک مسئلے پر اس کو پریشانی آ گئی، اس سے حل نہیں ہو رہا تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر پوچھا نہیں، بالآخر اس نے جرمنی کے اندر کہا کسی سے مشورہ کہ جرمنی کے اندر ایک ماہر پروفیسر ہے، وہ آپ کے شاید اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو آپ کا ایک دوست تھا پروفیسر، اس نے کہا ضیاء الدین سر جی آپ جرمنی کا کیوں سفر کرتے ہیں؟ بریلی آدھا گھنٹے کا سفر پڑا، علی گڑھ سے آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے، وہاں جائیں۔ بھئی وہاں کیا کروں گا؟ وہاں ایک اللہ اکبر امام رہتے ہیں جو ہر فن کے امام ہیں، آپ کا یہ مسئلہ مجھے امید ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے سنا، وہ تو مولوی ہے، وہ ریاضی دان کا ہے۔ حضور چلو چل تو پڑے نا، سر جی چلے تو صحیح، جانے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ضد کر نہیں یہ مولوی کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے فلاں ایسی طرح، یہ مولوی کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر انہیں مجبور ہونے کو کوئی بات نہیں، چل تو پڑھتے ہیں۔ گئے تو اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ سر ضیاء الدین، اس نے خلیفہ نے کہا، وہ آپ کا خلیفہ تھا، انہوں نے کہا سر یہ ایک مسئلہ ہے ریاضی کا، یہ جرمنی جانا چاہتا ہے، اس سے حل نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا چلو یہ بتائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ چلو یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا لاما صاحب، امام صاحب،
یہ عجیب بات ہے، لائبریری میں چلیں آپ، وہاں کتابیں میں بتاؤں گا، آپ کے پاس اگر کوئی ہمت ہوگی تو کوئی کتاب کوئی حوالہ مجھے دکھانا، یا انہوں نے کہا یار آپ بولیں تو صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے میرے؟ آج میں نے موضوع ایسا رکھا ہے جس کے نام کا عرص ہے اس کا پتہ تو چلے نا شخصیت کیسی تھی، ان کی خدمات کیا تھی، بس کیا تھا۔ وہ سر ضیاء الدین بولتا گیا، شاہ احمد رضا میرے اور آپ کے امام جو ہے وہ لکھتے گئے، اس کا ادھر بولنا ختم ہوا، آپ نے کاغذ پیش کر دیا، مسئلہ حل ہو چکا تھا، مسئلہ حل چکا۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے، آپ ہر علم کے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، وقت کافی ہے، یہ صرف آپ امام جو ہے نا فقہ کے نہیں تھے، حدیث کے نہیں تھے، تفسیر کے نہیں تھے، بلکہ ہر قسم کے علم کے وہ ماہر بھی تھے، امام تھے، اور ساتھ ساتھ آخری بات عشق و محبت کے بھی وہ امام تھے۔ سبحان اللہ، عشق و محبت کے بھی بڑی ذوق والی بات ہے، اور آخری بات ہے، میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں، ناراض نہ ہوں، اللہ اکبر، عشق و محبت کے بھی امام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والہانہ عشق کیا، وہ محبت کی، لوگوں کے اندر وہ محبت بٹھا دی، آج تک وہ رسول اللہ کی غلامی سے اعلیٰ حضرت کی جو بھی شاعری، لوگوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، مخالف لوگوں نے کہا، ذرا فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں جو 33 جلدوں پر مشتمل ہے، دنیا کار بس آپ کو وہاں سے ملے گا، 1000 کتاب لکھی، وہ اہدائے کے بخشے کہ یہ تو شاعر تھے۔ ارے شاعر کی طرف ہی توجہ کریں تو آپ کا ہر شعر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق، آپ کا ہر شعر، کبھی آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، توجہ ہے نا، ہاں اٹھے نہیں، میں آخری بات ختم کروں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو کسی نے کہا یہ کون سی آیت کا مفہوم ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مفہوم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے حبیب، غم زدہ کیوں ہوتا ہے اپنے ایک صاحبزادے کی دنیا سے جانے ابراہیم کے بعد، ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کہ بندے اٹھ رہے ہیں۔ کوثر، ایک ابن جوزی نے اس کا معنی اٹھائے، جوزی کی کتاب، اس نے کہا جہاں اور 70 معنی کیے گئے، ایک معنی یہ ہے کوثر کا اللہ اکبر، کہ اللہ پاک یہ فرمایا اے حبیب کائنات کا جو بھی ذرہ ہے وہ بنایا میں ہے، مالک تجھے بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی شرک کرتے ہیں، ارے شرک کا لفظ تو بہت برا ہے، دو بھائی کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں، وہ آخر لڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرا یہ میرا، تقسیم ہو جاتی ہے، محبوب اور محب میں تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کائنات دنیا جہان شر جو بھی ہے انسان، اللہ پاک فرما رہا ہے پیارے حبیب بنایا میں نے ہے، مالک تجھے بنا دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ محب اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، کیا میرا کیا تیرا، جو تیرا میرا وہ سب تیرا، کیا تیرا کیا میرا، جو میرا وہ سب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب۔ تو اعلیٰ حضرت آخری بات رحمت اللہ علیہ حج کی غرض سے حج کے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف کے اندر پہنچے سرکار کے روضہ کے ساتھ، وہاں بڑے بڑے عالم تھے، شاعر موجود تھے، اس زمانے پرانی بات ہے، اب تو وہ سارے درخت گر گئے، اس زمانے کے اندر کچھ ایسا ماحول تھا، 2 لمبے خوبصورت کھجور کے درخت یوں جھکے ہوئے تھے سرکار کے روضے کی طرف، گویا وہ بھی سلامی پیش کر رہے تھے، کیونکہ سرکار سب چیزوں کے جو نبی بن کر، وہاں ایک بہت بڑا عالم تھا، اللہ اکبر اللہ، شاعر بھی تھا، اس کا وجدان ذوق میں آیا، یوں جیسے آمد میں وہ اٹھ کھڑا ہوا،